اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ، پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا مبارک یہ ہے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ الصادقۃ المستجاب لها دعوۃ الحق وکلمۃ التقوی احینا علیہا وامتنا علیہا وابعثنا علیہا وجعلنا من خیار اہلہا احیاء وامواتا۔ زبان کی تیزی کا نبوی علاج۔ ابو نعیم نے اہلیہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو؟ میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری زبان گھر والوں کے لیے تیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے آگ میں داخل کر دے گی۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہو جائے گی۔ نیت میں بھی اجر ہے۔ ایک صاحب نے گھر تعمیر کروایا اور اس میں روشن دان بھی رکھے، پھر اپنے گھر ایک بزرگ کو حصول برکت اور دعا کی غرض سے لے گئے۔ بزرگ نے پوچھا، مکان میں روشن دان کیوں بنوائیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے ذریعے روشنی اندر آتی ہے۔ بزرگ نے کہا، یہ نیت کیوں نہ کی کہ اس کے ذریعے اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہوا تو یوں ہی آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل سبحۃ الحدیث ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل تحریف ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ فرمایا، سبحۃ الحدیث یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی تسبیح اور تحلیل اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں، اچھے حال پر ہوں، اور کوئی پڑوسی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہہ دیں کہ ہم برے حال میں ہیں۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے ساتھ بیٹھتے ہو تو لوگ لامحالہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف پورے ذوق و شوق سے متوجہ ہو جاؤ۔ ولید راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے، اور مجھے حضرت ابو طلحہ حکیم بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔